حسین یا 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 حسین اجل 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 یا حسین 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 اجل 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الملقب بطه وياسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صلوات محمد جو گیپ درمیان میں ہے آپ اس کو پہلے پورا کریں تو زیادہ بات مناسب رہے گی. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. بزرگوں سے بھی تھوڑا سا گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. جو جوان ہیں محمد والے محمد صلوات سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اس کی آیت نمبر 72 جس آیت کے ذیل میں امانت اور خیانت کے عنوان سے کانودر کے اس عظیم الشان امام بارگاہ اور مدرسے میں یہ سلسلہ بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. اس کے آج تیسرے مرحلے پر ہمیں اور دیکھنا ہے کہ امانت داری کیا ہے اور اسلام میں اس کی اہمیت اتنی کیوں رکھی گئی ہے. کل جس منزل پر میں نے اپنی بات کو تمام کیا تھا، اپنی بات کو مکمل کیا تھا، وہ یہی گزارش تھی، جوانوں کے لیے یہی میسج تھا
کہ کبھی بھی غلط راستے سے، 2 نمبر کے کاموں سے انسان ترقی، عہدہ، کرسی، مقام اور منزلت تک اوپر نہیں جا سکتا ہے، بلکہ صحیح اور سیدھا راستہ یہ ہے کہ ہمیشہ صحیح راستے سے چلو، سیدھے راستے سے چلو۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹائم لگ جائے، کچھ دیر ہو جائے، مگر یہی راستہ مناسب ہے، اور جو غلط راستے سے جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے واپس آتا ہے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، ٹی وی وغیرہ میں خبروں میں دیکھا ہوگا کہ کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے 2 نمبر سے غلط راستے سے بہت اونچی اڑان اڑی، اور ان کے ارادے بہت اونچے تھے، اونچی اڑان اڑنے کی فکر میں تھے، لہٰذا انہوں نے جعلی سرٹیفکیٹ بنوائے اور پائلٹ کی ڈگری حاصل کر لی۔ اسی کو تو کہتے ہیں اونچی اڑان، اور پائلٹ بن گئے، پلین اڑانے لگے، جہاز اڑانے لگے، لیکن معلوم ہوا کہ جب پکڑے گئے تو ساری اڑان ختم ہو گئی اور سب کچھ بھول گئے۔ جو ایکسپیرینس تھا، خیر جب ڈگری نقلی تھی تو کم سے کم اتنا تو تھا کہ بھائی انہوں نے پلین اڑائے، جہاز اڑائے، اب تو اس کو سچ مان لیا جائے۔ لیکن اگر آپ 2 نمبر سے غلط راستے سے کسی چیز کو حاصل کر کے مہارت بھی حاصل کر لیں، تب بھی یہ جھوٹی ڈگری اس مہارت کو کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچا سکتی، اور انسان ویسا ہی جاہل سمجھا جائے گا، ویسا ہی نادان سمجھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب، اس کے معنی یہ ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے، ترقی حاصل کرنے کے لیے اور کسی منزل تک پہنچنے کے لیے جو صحیح راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، جو پیغمبر اور رسول کا راستہ ہے، وہ اسی امانت داری کا راستہ ہے۔ اور میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ بیان کروں گا کہ دین میں کہاں تک امانت داری کی جڑیں جاتی ہیں اور کس طریقے سے یہ دین کی عمارت اس امانت داری کے اوپر ٹکی ہوئی ہے۔ پیغمبر کی پوری زندگی اسی امانت داری کا نتیجہ ہے اور اسی امانت داری کا بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے جتنے نبی آئے، مرسلین آئے، پیغمبر آئے، ان کی زندگی کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ لفظ امین آپ کو ملے گا۔ آج آپ کے سامنے جو موضوع بات مجھے رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار کی نظر میں یا لوگوں کی نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں لفظ امین کی کتنی اہمیت ہے۔ مشہور و معروف واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، سورہ نمل میں پورا قصہ ہے جناب سلیمان کا اور ہدہد کا، اور ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کا پورا قصہ ہے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ مختصر واقعہ، مختصر قصہ یہ ہے کہ جناب سلیمان کو اللہ نے وہ حکومت دی، وہ عظمت دی، وہ فضیلت دی، وہ شرف دیا، وہ مرتبہ دیا، وہ مقام دیا، وہ ہیبت دی، وہ جلالت دی، وہ دولت دی، وہ حکومت دی، وہ ثروت دی کہ جس کا جواب پوری دنیا میں کہیں کسی کے پاس نہیں ملتا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جناب سلیمان نبی خدا ہیں، اور جب جانا چاہتے ہیں تو اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے جناب سلیمان نے ٹریول کا وہ راستہ ایجاد کیا کہ آج تک دنیا وہاں تک نہیں پہنچی ہے۔ ہمارے پاس پلین ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں اور دوسری چیزیں ہیں، مگر جناب سلیمان کے بارے میں ہے کہ جب جناب سلیمان ادھر سے ادھر جانا چاہتے تھے تو خدا نے، پروردگار نے ان کو ہوا پر کنٹرول دیا تھا۔ پورا تخت سلیمانی نہ جانے کتنا چوڑا تھا، کتنا لمبا تھا، پوری ان کی جو بھی کیبنٹ ہوتی تھی، کابینہ ہوتی تھی، وزیر ہوتے تھے، مشیر ہوتے تھے، خاندان والے ہوتے تھے، سب کے سب اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ اور ایک مرتبہ جناب سلیمان اشارہ کرتے تھے یا کوئی بھی جو اس کا انچارج رہا ہو، اس نے اشارہ کیا، نہ فین کی ضرورت ہے، نہ پنکھے کی ضرورت ہے، نہ انجینئر کی ضرورت ہے، نہ پائلٹ کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ وہ تخت سلیمانی اٹھا اور ہوا پر، ہوا کے دوش پہ سوار ہو گیا۔ چلتے چلتے جہاں جانا ہوا، اترنا ہوا، وہاں اشارہ ہوا، آہستہ آہستہ بڑے سکون سے تخت اترا، اور جناب سلیمان کو جہاں جانا ہوا، جو کام کرنا ہوا وہ کام کر کے آتے تھے۔ اور یہ پورا قصہ ہے جو میں تفصیل میں آپ کو نہیں سنا سکتا، اپنے موضوع سے نہیں ہٹ جاؤں گا۔ اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک مرتبہ جناب سلیمان، تخت سلیمان چلا جا رہا ہے، اور تخت کے اوپر کیونکہ دھوپ ہے، آپ تو اس علاقے میں رہتے ہیں، یہاں اتنی گرمی پڑتی ہے، جب دھوپ کے لیے شامیانے کی ضرورت تھی تو جناب سلیمان نے ایسا آٹومیٹک شامیانہ بنایا تھا کہ دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آ جائے ایسا شامیانہ بنا ہی نہیں سکتی۔
قیامت تک کے لیے کتنے ہی بڑے سائنسداں آ جائیں، کتنے بڑے بڑے ٹیکنیشین آ جائیں، کتنے ہی بڑے انجینئر آ جائیں، کچھ بھی تیاری کر لیں، میں گارنٹیڈ لکھ کے دے سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ ایسا شامیانہ بنا ہی نہیں سکتے۔ کیسا شامیانہ تھا جناب سلیمان کے تخت کے اوپر؟ شامیانہ سمجھ گئے نا، اوپر چھت سائبان جس سے سایہ ہوتا ہے، ایسا شامیانہ کہ جب جناب سلیمان کو ضرورت ہوتی تھی کہ دھوپ آ گئی، پریشانی ہے، زحمت ہے، تو ایک مرتبہ جناب سلیمان یا جو کوئی بھی اس کا انچارج تھا اشارہ کرتا تھا، جتنے بھی پرندے آس پاس ہوتے تھے سب کے سر پرندے آتے تھے اور اپنے پروں کو ایسے ملا کے اوپر پر مارنا شروع کر دیتے تھے اور وہیں اڑنا شروع کر دیتے تھے۔ پروں میں کیا رنگ اللہ نے بھر رکھے ہیں، ہر پرندے کا الگ الگ رنگ ہے، ہر ایک کی چہچہاٹ ہے، ہر ایک کی بولیاں ہیں، اور جناب سلیمان کا تخت چل رہا ہے، اوپر یہ پرندے پر مارتے ہوئے پروں کو ملائے ہوئے شان سے تخت سلیمانی کو لے جا رہے ہیں، ایک کرن بھی جناب سلیمان کے اوپر نہیں پڑ رہی۔ میوزک بھی ہے، آج کی زمانہ تو، آج کا دنیا تو میوزک کا ہے، رنگوں کا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہر وقت اچھے اچھے نظارے نظروں کے سامنے رہیں اور میوزک بھی چلتا رہے تو سبحان اللہ۔ لیکن خدا نے کہا کہ ہاں میوزک ہم نے بنایا ہے، چڑیوں کی چہچہاٹ دیکھو، چڑیوں کے رنگ دیکھو، ان کا حسن دیکھو، ان کی خوبصورتی دیکھو، یہ دنیا کے بنائے ہوئے حسن و جمال، ان کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دنیا والوں کے بنائے ہوئے حرام میوزک، ان سے دلوں کو بہلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا نے واقعا نیچرل میوزک بنایا ہے، جو چہچہاٹ چڑیوں کو اندر دی ہے، جو رنگ ان کے پروں میں بھرا ہے، جو تتلیوں میں رنگ بھرا ہے، اس کو دیکھو، اس کے ذریعے سے اپنے دل کو سکون اور اطمینان عطا کرو۔ ایک مرتبہ جناب سلیمان نے دیکھا کہ ادھر سے دھوپ آ رہی ہے۔ اب جب جناب سلیمان کی نگاہ پڑی، یہ ہے شہنشاہیت، یہ ہے ایڈمنسٹریشن، یہ ہے حکومت، تو آپ کہتے ہیں کہ ماں لی لار الہدہد، مجھے کیا ہو گیا کہ یہاں ہدہد نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ اتنے ہزاروں پرندے جو جناب سلیمان کے اوپر سایہ کیے ہوئے، ایک چھوٹی سی چڑیا، پرندے ہدہد جو ہے وہ کبوتر سے بھی چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، صرف اتنا بڑا پرندہ، وہ وہاں سے اپنی جگہ سے ہٹ گیا، تو جناب سلیمان نے کہا کہ مجھے ہدہد نہیں دکھائی دے رہا ہے، یعنی جناب سلیمان کو معلوم ہے کہ کس پرندے کی جگہ کون سی ہے۔ اگر کوئی اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو نبی خدا کو معلوم ہو جاتا ہے کس نے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے۔ جب جناب سلیمان کو ایک پرندے کے ہٹتے ہی معلوم ہو گیا کون اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، جب میدان احد میں پیغمبر کے ساتھی میدان چھوڑ کے جا رہے ہوں گے تو کیا فخر سلیمان کو نہیں معلوم ہوگا کون کہاں چلا گیا؟ ایک آواز سے، بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ بس عزیزان گرامی، پورا واقعہ سناؤں گا تو کافی وقت آپ کو لگے گا۔ مختصر یہ کہ کہا کہ اگر آیا تو بہت سخت سزا دوں گا، یا پھر کوئی اپنی جائز معقول وجہ بتایا کہ کیوں غائب ہوا۔ وہ واپس آیا، پوچھا کہاں گئے تھے؟ کہا میں ایک ایسی جگہ گیا تھا کہ جہاں آپ بھی نہیں جانتے ہیں، جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ اچھا کہاں گئے تھے؟ کہا ایسی جگہ گیا تھا کہ جہاں کی گورنمنٹ ایک عورت چلاتی ہے، ایک لیڈی چلاتی ہے، ان کی ملکہ ایک عورت ہے، ایک لیڈی ہے۔ آج کے زمانے میں تو ہوتا تو آپ یہی کہتے کہ شاید یو پی گیا تھا، اتر پردیش گھوم کے آیا ہوگا، لکھنؤ گیا ہوگا۔ بہرحال اس نے کہا تو جناب سلیمان نے کہا کہ اچھا مجھے تصدیق کرنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گا کیا ہے۔ خط لکھا اور خط لکھ کے وہ لے کے گیا، واپس لے کے آیا، پھر وہاں سے ملکہ بلقیس نے پورے تحفے تحائف بھیجے۔ بہرحال پوری تفصیلی واقعہ اس کے بعد اس منزل یہ آتی ہے کہ جناب سلیمان نے لکھ دیا کہ نہیں، تم اگر میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے اور میرا اطاعت میں نہیں آؤ گے تو پھر میں تمہارے اوپر آ جاؤں گا اور حملہ کروں گا، پورا تمہیں میری اطاعت کرنا پڑے گی، میری حکومت میں شامل ہونا پڑے گا۔ ادھر سے ملکہ بلقیس چلی جناب سلیمان کی حکومت کے لیے۔ ملکہ بلقیس کہاں ہے؟ یمن میں۔ جغرافیہ تو پڑھا ہے نا آپ نے، سعودیہ کے اس سائیڈ میں، سمندر کے کنارے بالکل، یہ ہے ملک یمن، ملک سبا۔ اور جناب سلیمان کہاں ہے؟ یروشلم میں، جو آج اسرائیل کے قبضے میں ہے، فلسطین ہے آج، مسلمانوں کا قبلہ اول۔ جناب سلیمان وہاں ہے۔ جناب سلیمان کو خبر دی گئی کہ ملکہ وہاں سے چل چکی ہے اور آپ کے پاس آنے والی ہے۔ تو جناب سلیمان نے جب دربار لگایا اور سب حوالی مواری ساتھی وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، تو جناب سلیمان نے کہا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا؟
جو منزل میں آپ کو لے کر بتانا چاہتا ہوں. کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم. عفریت ایک بڑے دیو نے کہا کہ میں اس کو لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں. یا آپ کا دربار برخاست ہو, آپ کا دربار کا ٹائمنگ ختم ہو, اس سے پہلے یمن سے لے کر یروشلم تک کتنے ہزار کلومیٹر کا سفر گھنٹے 2 گھنٹے میں طے کروں گا, اور جہاں کہیں بھی تخت بلقیس رکھا ہوا ہے وہاں سے اکھاڑ کر آپ کے قدموں پہ جا کے رکھ دوں گا. بس جناب سلیمان کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی. جب جناب سلیمان سے اس نے یہ کہا تو اس نے دوسرا جملہ یہ کہا کہ انی علیہ لقوی امین, میں اس کام کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور اس کے لیے امانت دار بھی ہوں. ایک جن کہہ رہا ہے. ہم آپ تو دیو کا نام خاص طور سے گجرات اس علاقے میں اگر کہیں جن, بھوت, دیو, پری, تعویذ اور کیا کیا ان چیزوں کا نام سن لے تو آدمی پہلے ہی حالت خراب ہو جاتی. پہلے پوری دنیا میں ایک ہی حال ہے, آپ ہی کے لیے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعا کوئی خطرناک آدمی ہے, خطرناک دیو ہے, خطرناک جن ہے تو ڈرنا ہی چاہیے. لیکن وہ جناب سلیمان کے دربار میں تھا. اس نے کہا کہ انی علیہ لقوی امین, میں اس کے اوپر قوی بھی ہوں, قدرت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں. میں اس دیو سے یہی پوچھوں گا کہ جناب سلیمان تو تم جانتے ہیں تم کو کہ تم کتنے پانی میں ہو, تمہاری کتنی طاقت ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ میں امانت دار ہوں. اب جوانوں سے بتاؤں میں, یہ تو پورے تخت کا معاملہ تھا, پوری کرسی کا معاملہ تھا, جس میں ہیرے, جواہرات, موتی, نہ جانے کیا کیا جڑے رہے ہوں گے, سونے چاندی کس چیز میں بنا رہا ہوگا. اگر ایک ملکہ کا, ایک عورت کا, ایک خاتون کا تخت تھا, لہذا اس نے کہا کہ میں پوری امانت داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لے کے آؤں گا, جیسا وہاں سے اٹھاؤں گا ویسے ہی آپ کے پاس پہنچا دوں گا, بیچ میں کوئی خیانت کرنے والا نہیں ہوں. ہمارے ہاتھ میں تو اگر کسی محترمہ کا رومال لگ جائے, کسی کا پین مل جائے, کسی کی بک مل جائے, کوئی اور چیز مل جائے, تو آپ بتائیے کتنے جوان اپنی امانت داری کو محفوظ رکھتے ہیں. لہذا اس نے کہا کہ میں خیانت نہیں کروں گا. لیکن جناب سلیمان کو کچھ زیادہ ہی جلدی تھی. دیکھیں توجہ فرمائیے گا, بس میں اپنی منزل پر آ گیا. جناب سلیمان کو زیادہ ہی جلدی تھی, کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ جلدی چاہیے. تو جناب سلیمان کے وزیر جناب آصف نے برقیہ نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا قبل یرتد الیک طرفک, اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے تخت بلقیس سامنے آ جائے گا. اور جناب سلیمان نے جب آنکھیں کھول کے دیکھا, غور کر کے دیکھا, تو تخت بلقیس سامنے رکھا ہوا ہے. چشم زدن میں 1 سیکنڈ کے اندر, لمحے بھر میں ملک یمن سے یروشلم تک, فلسطین تک جناب آصف ابن برقیہ نے تخت سلیمان, تخت بلقیس کو پہنچا دیا, بتا دیا کہ دیکھو جو نبی کا وزیر ہوتا ہے عفریت جن, چاہے جتنا طاقتور ہو, چاہے جتنا امین ہو, جتنا قوت والا ہو, لیکن نبی کے وزیر سے زیادہ قوت والا نہیں ہو سکتا. جب جناب سلیمان کا وزیر, اس کی طاقت یہ ہے کہ چشم زدن میں وہاں سے یہاں تک کو پہنچا سکتا ہے, جو فخر سلیمان پیغمبر کا وسیع مولا کائنات ہے, ان کی طاقت کیا ہوگی. ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد. جو زحمت میں نے آپ کو دی ہے, اب اصل منزل تک میں آپ کو لے کر آیا ہوں اور اس منزل تک ہم پہنچے ہیں. قال عفریت من الجن, دیو نے کہا, جن نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا, اور میں کون ہوں, میں مضبوط ہوں, طاقتور ہوں اور امین ہوں. کون کہہ رہا ہے اپنے کو امین؟ وہ خود کہہ رہا ہے. میں اپنے کو امین کہوں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ واقعا اس کو باقی رکھ سکوں. عزیزان گرامی, یہ ایک تخت کی بات ہے, ایک عرش کی بات ہے, ایک کرسی کی بات ہے جس کو وہاں سے لانا ہے, مگر یہاں پر امانت داری کی ضرورت ہے. بس میں اسی منزل پر لے جانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جب دنیا کا کوئی معمولی چیز ہم کسی کو دیتے ہیں, آج ایسا ہوتا ہے کہ بینک والوں نے جو سیکورٹی گارڈ اپنے بینک کے لیے رکھے ہیں, جو پیسہ ادھر سے ادھر لے کے جاتے ہیں, یہی امین ہے. آپ پیپر میں پڑھیں گے, معلوم ہے پوری وین غائب ہو گئی, گاڑی چلی گئی نوٹوں بھری. تو جس کو امین بنایا گیا تھا, راستے میں اگر گڑبڑ کر دے تو یہ کہاں سے اس کو پکڑیں گے, اس کو کہاں سے لے کر آئے جائیں گے, پوری دولت چلی جائے گی. تو اگر تخت بلقیس میں خیانت برداشت نہیں ہے, جو ایک تخت ہے, ایسے جناب سلیمان 1000 بنوا سکتے تھے, لاکھ بنوا سکتے تھے, کوئی کمی نہیں تھی, مگر اس میں جناب سلیمان کو خیانت برداشت نہیں ہے.
جن کو بھی خیانت برداشت نہیں ہے. اب اگر پروردگار آسمان سے وہ کتاب، وہ قانون، وہ دستور حیات، وہ دستور زندگی جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے، اگر پروردگار آسمان سے ایسی کتاب نازل کر رہا ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے، قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اگر کسی ایسے خائن کے ہاتھ میں دے دے جو آیتوں میں تبدیلی کر دے، جو سوروں میں تبدیلی کر دے، جو ناموں میں تبدیلی کر دے، تو بتائیے اس دین کا کیا ہوگا؟ پیغمبر کا واحد معجزہ قرآن مجید ہے. اگر یہ معجزہ ختم ہو جائے تو دین پیغمبر ختم ہو جائے گا. بس عفریت جن نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا، میں تمہارے لیے امین ہوں، لیکن جب جناب جبرائیل کا وقت آیا تو خدا نے جبرائیل نے یہ نہیں کہا میں امین ہوں. نزل بہ الروح الامین. خدا کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو، اس کتاب کو، اس وحی کو جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. جب تخت بلقیس لانے کا معاملہ ہوتا ہے تو جن کہتا ہے میں امین ہوں، جب کتاب خدا آتی ہے تو جبریل کی امانت داری کی ضمانت خدا لیتا ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر. خدا نے، پروردگار نے جناب جبرائیل کو نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر جبرائیل امین اس آیت کو، اس قرآن کو، اس کتاب کو، ہماری اس وحی کو لے کر نازل ہوئے ہیں. کون ہے جبرائیل؟ جو جبرائیل امین ہے یہ خیانت نہیں کر سکتا ہے. آپ خود سوچیں کہ جب کسی سامان میں، دنیا کی کسی معمولی چیز میں اگر خیانت ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں رہتا ہے. اگر اتنی بڑی کتاب وہاں سے آئی ہے اور نازل کی گئی ہے، اگر اس کتاب میں ذرا برابر بھی خیانت ہو جائے تو پھر اس کتاب کا کوئی اعتبار نہیں ہے. خدا نے خود کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے ہی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، ذکر کو نازل کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو سیکورٹی دینے والے ہیں، ہم ہی قیامت تک اس کو بچا کے رکھنے والے ہیں. تو عزیزان گرامی، جو قرآن ہمارے پاس ہے، جو کتاب خدا ہمارے پاس ہے، جو اللہ کی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، آپ سمجھیں کہ اس کے لانے میں، اس کے پہنچانے میں، اس کی تبلیغ میں کتنی عظیم ذمہ داریاں اور کتنی عظیم امانت داری کا خیال رکھا گیا ہے. نازل کرنے والا خدا جس کا کلام ہے وہ بھی امین ہے، جس جبرائیل کے ذریعے بھیجا جا رہا ہے وہ بھی امین ہے، جس پیغمبر کے قلب پر نازل ہو رہا ہے وہ پیغمبر بھی پیغمبر امین ہے. میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں سے، میں بحث نہیں کرتا کہ پیغمبر نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا یا نہیں بنایا. قرآن خدا امین کا کلام ہے، لانے والا بھی فرشتہ امین ہے، پہنچانے والا پیغمبر جس کے قلب پر نازل ہوا وہ بھی پیغمبر امین ہے. اب پیغمبر امت کے جس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اس میں کم سے کم ایسی امانت داری ہونا چاہیے جو پیغمبر کی امانت داری کے مطابق ہو، جو جبرائیل کی امانت داری کے مطابق ہو. علی کے علاوہ امت اسلام میں کوئی امانت دار آپ لا کے دکھا دے تو ہم اسے خلیفہ رسول مان لیں گے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد پر. کتاب خدا ہے، مذاق نہیں ہے کہ پیغمبر جا رہے ہیں تو کرسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. دنیا والوں کی نظریں تھی کہ کرسی مل جائے، حکومت مل جائے، خلافت مل جائے، قوم کی باغ ڈور مل جائے، بیت المال مل جائے، خزانہ مل جائے، سکہ دینار مل جائے، سونا چاندی مل جائے، گھوڑے اور اونٹ مل جائیں، بھیڑ بکریاں مل جائیں. لیکن پیغمبر جو چھوڑ کے جا رہے ہیں اصل وہ نہیں ہے، وہ خزانہ نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی. حدیث آپ سنتے رہتے ہیں کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بھاری بھرکم چیزیں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میرے اہل بیت ہیں. اس کا مطلب یہ کتاب خدا پیغمبر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو ایسا فرد چاہیے، ایسا انسان چاہیے، ایسی شخصیت چاہیے جو اسی امانت داری کے ساتھ اس بوجھ کو سنبھال سکے. انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد مولا کائنات کی امانت داری کس منزل پر ہے یہ ٹاپک بھی آئے گا اور اس موضوع پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. لیکن آج جناب جبرائیل کی امانت داری دیکھیں کہ جبرائیل امین کیسے امانت دار ہیں. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ ذِكْرُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ارشاد ہے سورہ تکویر میں، یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی تنزیل ہے اور اسے وہ فرشتہ لے کر آیا ہے. عند ذی العرش مکین، جو ذی العرش کے پاس، صاحب عرش خدا کے پاس مکین ہے، وہاں رہتا ہے، اس کا مکان وہاں پر ہے. مطاع ثم امین. اور یہ فرشتہ وہ ہے کہ جو
مطاع ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو قابل اطاعت ہے، ثم امین، اس کے بعد یہ امین بھی ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، اور یہ ذکر کیا ہے، یہ قرآن کیا ہے کہ تمہارا ساتھی، تمہارا پیغمبر مجنون اور دیوانہ نہیں ہے۔ یہ سورہ تکویر میں آیت نمبر 19 سے لے کر اس کے بعد تک کی آیتیں ہیں، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ 30ویں پارے میں سورہ تکویر۔ تو اس میں ارشاد کیا ہے جناب جبرائیل کے بارے میں کہ یہ ذکر الہی ہے۔ اس ذکر الہی کو کون لے کر آیا ہے؟ وہ فرشتہ لے کر آیا ہے، وہ روح الامین لے کر آیا ہے کہ جو عند ذی العرش مکین، جو ذی العرش صاحب عرش خدا کے پاس رہتا ہے، اس کا قیام، اس کا مقام، اس کا رہنا سہنا وہی ہے، وہ زمین کے اوپر نہیں رہتا۔ مطاع ثم امین، اور یہ قابل اطاعت ہے، اس کی پیروی کی جاتی ہے، اس کا حکم مانا جاتا ہے، اس کی فرما برداری کی جاتی ہے، اور پھر یہ امین بھی ہے۔ دیکھیے فصاحت و بلاغت قرآنی دیکھیے عزیزان گرامی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی کو کینڈیڈیٹ بنانا چاہیں، اگرچہ دنیا میں امانت داری کا کوئی خانہ کسی ملک میں نہیں ہوگا جہاں فارم بھرا جاتا ہے کہ ہاں آپ کتنے بڑے امانت دار ہیں، یہاں تو جو جتنا بڑا گینگ وار والا ہو اور کیا ہو وہ اتنا ہی بڑا وہ ہوتا ہے، حکومت والا، عہدے والا، مقام والا۔ لیکن خدا کہہ رہا ہے لیکن اگر ہم کسی کی اطاعت کریں گے، کسی کے حکم کو مانیں گے، کسی کے حکم کے مطابق چلیں گے، تو ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی امانت دار مل جائے، کوئی ایماندار مل جائے۔ جو ایماندار ملے گا، جب ایماندار ہم سے کچھ کہے گا تو ہم اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اگر کوئی بے ایمان ہو تو آدمی کو ذرا طاقت ملی، جب تک ڈنڈا رہے گا، زور رہے گا تو ٹھیک ہے، جو تم کہہ رہے ہو مانتے رہیں گے۔ آج کل کی دنیا میں جتنی حکومتیں اسی طرح چل رہی ہیں کہ جتنے بھی ایسے ہیں سب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، پبلک بھی مجبور ہے، کیا کریں؟ اگر کچھ بولیں گے تو کبھی جیل میں، کبھی کچھ، ان کو پریشانی ہو جائے گی، لہذا آدمی نہیں بول سکتا۔ لیکن اگر بولنے کا حق دیا جائے تو کہے گا پہلے تم خود ہی بے ایمان ہو، تمہارے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، آپ کے یہاں امانت داری نہیں پائی جاتی۔ جب آپ خود ہی کچھ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب کیا کہہ دیں، کب کیا کر لیں، کس کو لوٹ لیں، کس کو مار دیں، کس کو جیل میں ڈلوا دیں، تو ہم ہی آپ کا حکم ماننے والے کون ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم آپ کے حکم نہیں مان سکتے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے سامنے والا امین ہو، اور جب سامنے والا امین ہے اس کے بعد اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں دیکھیں، تھوڑی سی بات گاڑی نہ ہو جائے۔ سامنے والے کی پہلے امانت داری کو دیکھتے ہیں، کوئی شریف ہے، کوئی مومن ہے، کوئی اللہ والا ہے، مرد خدا ہے۔ علماء مراجع کے ہاتھ میں قوم کی باغ ڈور ہے، جیسے جمہوریہ اسلامی ایران۔ ہم نے دیکھا کہ ہاں واقعاً عادل ہیں، اللہ والے ہیں، مومن ہیں، خدا ترس ہیں، اللہ رسیدہ ہیں، لہذا جب ہم نے دیکھ لیا ہے کہ ایماندار ہیں، مومن ہیں، ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں طریقہ یہ ہے، دنیا کا طریقہ اور رائج اور سلسلہ تو یہ ہے، ہونا یہ چاہیے کہ پہلے قرآن یہ کہتا امین ثم مطاع، قرآن پہلے یہ کہتا کہ امین یہ امانت دار ہیں، اس کے بعد ان کی اطاعت کی جاتی ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم نے امانت دار کو قابل اطاعت بنایا ہے۔ لیکن قرآن نے لفظ الٹ دیا، مطاعن، قابل اطاعت ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کے حکم پر چلتے ہیں، ثم امین، پھر یہ امانت دار ہے۔ عزیزان گرامی، جبرائیل کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟ آپ فصاحت و بلاغت قرآنی پہچانے کہ جب تک انسان کرسی پر نہیں آتا، توجہ فرمائیے گا، جب تک انسان کو کرسی نہیں ملتی سب ایماندار رہتے ہیں۔ پیسہ نہیں ہے تو کس کے ساتھ بے ایمانی کریں گے؟ خزانہ قبضے میں نہیں ہے تو کہاں سے اس میں لوٹ مار کریں گے؟ کرسی نہیں ہے تو کس کو گھور کے دیکھیں گے؟ سامنے والا خود ہی گردن دبا دے گا۔ تو جب تک انسان کے پاس کرسی، عہدہ، دولت، خزانہ نہیں ہوتا تو بے ایمانی کے چانسز کام رہتے ہیں، ہر ایک ایماندار رہتا ہے۔ لیکن جب کرسی مل گئی اس کے بعد دماغ آسمان پہ جانا شروع کرتا ہے۔ خدا نے کہا مطاع، اس کی اطاعت کی جاتی ہے، یہ قابل اطاعت ہے، لوگ اس کا حکم مانتے ہیں، لیکن کرسی ملنے کے بعد بھی بے ایمان نہیں ہے بلکہ امین ہے، امانت دار ہے۔ تو جناب جبرائیل کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ ہمارا فرشتہ وہ ہے کہ اس کو آسمان پر اطاعت کی جاتی ہے، لیکن یہ قابل اطاعت ہے، لیکن بے ایمان نہیں ہے، خیانت کار نہیں ہے۔ بس عزیزان گرامی، ایسا فرشتہ پروردگار نے ڈھونڈا کہ جس کا عرش اعظم پر اطاعت کی جاتی ہے مگر اس نے کبھی بھی اپنے خدا اور رسول سے خیانت نہیں کی ہے۔ جب ایسا جبرائیل قرآن لے کر
نظر آ رہا ہے تو اس جگہ پر بھی حکومت ملنے کے بعد، تخت و تاج ملنے کے بعد پہلے تو سب سیدھے اللہ والے دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر خلافت پر بیٹھ گئے، بنت رسول کہاں غصب کر کے آ گئے، کہاں مطاع تو ہے لیکن امین نہیں ہے۔ جو رسول کی بیٹی کے ساتھ امانت داری نہ کرے وہ کیسا امین ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ کہا یہ کینڈیڈیٹ کیوں لائے گئے ہیں، ان کا چناؤ آپ نے کیوں کیا، ان کو کیوں تخت پہ بٹھا دیا، ان کے ہاتھ میں اتنی بڑی حکومت کیوں دے دی؟ بڑے سیدھے تھے، اللہ والے تھے، بڑے مومن ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان سے زیادہ سیدھا ہم نے کوئی دیکھا ہی نہیں۔ جب ہم نے ان سے زیادہ سیدھا دیکھا ہی نہیں، ہم نے کرسی کے اوپر بٹھا دیا۔ قرآن کہتا ہے کہ کرسی سے پہلے نہ دیکھو یہ کیا تھے، کرسی کے اوپر بیٹھنے کے بعد دیکھو یہ کیا تھے۔ اگر واقعاً انسان اس منزل پر آنے کے بعد بھی امین رہ جائے وہ قابل اطاعت ہوا کرتا ہے، اور اگر امین نہ رہ جائے تو قابل اطاعت نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور بلند آواز سے مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ ہے امانت داری جس کا خدا نے پہلے دن سے لحاظ رکھا ہے۔ یہ دین کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی تماشا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ آ جائے، جس کو چانس مل جائے، جس کو کتاب تھما دی جائے وہ آسمان سے لے کر چلا آیا۔ نہیں، روح امین، وہ روح جو واقعاً امانت دار ہے، اس کو قرآن کے پہنچانے کے لیے انتخاب کیا گیا جہاں کسی طرح کی خیانت کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن ایک لفظ ہے مطاع اور ایک لفظ ہے مطیع، مطاع نہیں۔ ہاں جوان یہ نہ سوچیں، مطاع الگ ہے اور مطاع الگ ہے۔ میم تو الف عین، یہ مطاع ہے اطاعت سے، اور متعہ وہ دوسرا ہے جو نکاح کے معنی میں۔ تو خدا نے کہا کہ مطاع ہے، قابل اطاعت ہے، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ کہاں کرتے ہیں؟ جہاں رہے گا وہیں تو اطاعت کی جائے گی نا۔ جبرائیل کہاں رہتے ہیں؟ عند ذی العرش، جنت میں نہیں، عرش کے اوپر نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، لفظ فصاحت و بلاغت قرآنی کو دیکھیے کہ ایک لفظ کے اوپر غور کیجیے۔ جبرائیل کہاں رہتے ہیں؟ جنت میں، آسمان پر، عرش اعظم پر نہیں، عند ذی العرش، جو صاحب عرش ہے، جو صاحب عرش ہے یعنی خدا تعالی، مالک عرش، خالق عرش، اس عرش کا مالک جبرائیل عرش صاحب عرش کے پاس رہتے ہیں۔ اس سے بڑا درجہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ صاحب عرش۔ ہم بھی کیا کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت صبح کی نماز پڑھتا ہوں، واجب قربتاً الاللہ، الاللہ یا الاللہ؟ ہاں بہت سے لوگ الاللہ پڑھتے ہیں، الاللہ غلط اور الاللہ صحیح۔ تو ہماری نماز قربتاً الاللہ، روزہ رکھتے ہیں قربتاً الاللہ، حج کرتے ہیں قربتاً الاللہ، خم زکوٰۃ جہاد جو کچھ بھی ہے وہ کیا ہے؟ قربتاً الاللہ۔ قربتاً الاللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اللہ سے کچھ دور ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو تھوڑا قریب ہو جائیں گے، اور نماز پڑھیں گے تو کچھ اور قریب ہو جائیں گے۔ جتنی نمازیں، جتنے روزے، جتنے اعمال کرتے رہیں گے اللہ سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ یعنی ہم اللہ سے، پروردگار سے، مالک سے دور ہیں، لہٰذا اس اعمال کو، ان اعمال کو انجام دیتے ہیں، اور جب اعمال کو انجام دیتے ہیں تو اپنے پروردگار سے قریب ہو جائیں گے۔ ہم اتنے بڑے اللہ والے، مومن، مسلمان، متقی، پرہیزگار، مفتی اعظم، محراب و منبر کے امام، خطیب، جو کچھ بھی آپ ٹائٹل دے دیں، جس کی نماز بھی آپ دنیا میں دیکھیے، سب کیا ہے؟ قربتاً اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے جتنے مسلمان بھی، لاکھ کوئی بڑے سے بڑا ٹائٹل دے دیا جائے، شہنشاہ اعظم کر دیا جائے، اور کوئی بھی ٹائٹل ان کو دے دیا جائے، مگر سب کا کام ایک ہی ہے۔ جو بھی نماز، جو بھی روزہ، جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، سب کس لیے؟ قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے۔ یعنی کوئی اللہ سے ابھی قریب نہیں ہے، یعنی مطلب تو یہ ہوا نا کہ ہم اللہ سے قریب پہنچ رہے ہیں، لیکن اتنے قریب نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے۔ اور جب اتنے قریب پہنچ گئے، اور قریب اور قریب اور قریب، اتنے دور ہیں کہ یہ سفر پوری زندگی کا ختم ہو جاتا ہے، مگر قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا، اور ہم قریب نہیں ہو پاتے۔ کتنا قریب ہوتے ہیں تو ہر آدمی بہتر جانتا ہے۔ دیکھیے پہچانے ہم انسانوں میں جو سب سے بڑا کوئی بھی ہے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔
ہم انسانوں میں جو سب سے بڑا قریب کوئی بھی ہے، دنیا کا بڑے سے بڑا کار خیر کرے، نیک عمل کرے، اچھا کام کرے، وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے ہے۔ اب عظمت جناب جبرائیل کو پہچانیں۔ میں اپنے جوانوں سے کبھی کبھی ان چیزوں پہ غور کیا کریں کہ عظمت جناب جبرائیل، جبرائیل امین کون ہے؟ یہ فرشتہ کون ہے؟ قرآن کریم کو نازل کرنے والا، لانے والا کون ہے؟ عند ذی العرش مکین، یہ وہ ہے جو ذی العرش کے پاس مکین ہے، کبھی گیا نہیں ہے۔ ہم کبھی کبھی بڑے آدمیوں کے پاس، پردھان منتری ادھر ادھر کہیں چلے گئے، 5-10 منٹ مل کے چلے آئے، تو نسلوں میں تذکرہ چلے گا کہ گئے تھے اور مل کے چلے آئے۔ لیکن اگر کوئی وہیں رہتا ہو ان کے ساتھ میں تو کہیں گے فلاں تو فلاں کے ساتھ میں رہتے ہیں، اتنے پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جناب جبرائیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے پاس جا کے واپس نہیں آئے، بلکہ یہ ہمیشہ وہیں رہتے ہیں، ان کی ڈیوٹی وہیں ہے، اسی منزل پر ہے۔ بس عزیزان گرامی، میری زحمت کو ضائع نہ کیجیے گا، مطاع یہ قابل اطاعت ہے۔ کہاں رہتے ہیں؟ اللہ کے پاس، خدا کے پاس، پروردگار کے پاس، اور آسمان پر جتنے فرشتے ہیں وہ ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن جب جبرائیل امین آسمان سے زمین پر آتے ہیں تو انداز بدل جاتا ہے، اب یہ مطاع نہیں ہے، مطیع بن جاتے ہیں، اطاعت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یعنی خدا کا اتنا بڑا عظیم فرشتہ جس کی تمام جگہ اطاعت چلتی ہے، حکم چلتا ہے، آرڈر چلتا ہے، تمام فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں۔ جب زمین پر آیا، کبھی زہرا کی چکی چلا رہے ہیں، کبھی بچوں کا جھولا جھلا رہے ہیں، کبھی کچھ اور کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آرڈر دینے والی فاطمہ ہے، اطاعت کرنے والے جبرائیل امین ہے۔ اب آپ نے اہل بیت کا درجہ پہچانا کہ جب یہ جناب جبرائیل آسمان کے اوپر ہوتے ہیں تو فرشتے اطاعت کرتے ہیں، جب جبرائیل زمین پہ آتے ہیں تو جبرائیل اطاعت کرتا ہے، اہل بیت آرڈر دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اہل بیت کا مرتبہ گھٹانے والے مفسرین قرآن، عالمان اسلام ذرا سوچیں، تصور کریں کس کے بارے میں لب خشائی کر رہے ہیں، کس کے بارے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں، کس کے مرتبے کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو صاحب عرش عظیم کے پاس جو مکین ہو وہاں رہتا ہو، جس کا آرڈر فرشتوں کے اوپر چلتا ہے، جب وہ اس دربار میں آتا ہے تو ان کی جھولا جنبانی کرتا ہے، ان کی گہوارہ جنبانی کرتا ہے، ان کے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل وہ ہے، بس آخری جملہ آپ کے حوالے کر دوں تو اس میں موضوع مکمل ہو جائے، کہ جبرائیل وہ ہے کہ جب صاحب عرش کریم کے پاس رہتا ہے، عرش عظیم کے پاس رہتا ہے، خدا کے پاس رہتا ہے، تب ان کا آرڈر، جناب جبرائیل کا حکم لوگوں کے اوپر، فرشتوں کے اوپر، عرش والوں کے اوپر چلتا ہے، وہاں اطاعت کی جاتی ہے۔ لیکن اہل بیت وہ ہے جو رہتے زمین پر ہیں، آرڈر آسمان والوں کے اوپر چلاتے ہیں اور ان کو اطاعت کرنا پڑتی ہے۔ اگر اطاعت نہ کریں تو حکومت سے، خدمت سے سسپینڈ کر دیے جائیں، نوکری چلی جائے، ذی العرش کے پاس جو کچھ مرتبہ ہے وہ ختم کر دیا جائے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اہل بیت وہ ہیں جو عند ذی العرش مکین نہیں ہے، بلکہ جبرائیل نے خود کہا کہ اے پیغمبر، اگر لو دنو تو بقدر انملتن، اگر ایک انگلی کے پور کے برابر آگے بڑھ جاؤں تو سارے پر جل جائیں۔ آپ نے پہچانا، خدا نے معراج پہ پیغمبر کو بلا کے بتا دیا کہ دیکھو زمین والوں کا اور عرش والوں کا مقام سمجھ میں آ جائے۔ جو فرشتہ ہر وقت خدا کے پاس رہتا ہے، ایک منزل وہ بھی ہے جہاں ان کے لیے بھی نو انٹری کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ پیغمبر وہ ہے جو اس منزل پر پہنچتے ہیں کہ کعبہ قوسین اور ادنیٰ تک جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ صاحب معراج کا تذکرہ اتنا ہلکا نعرہ اگر آپ لگائیں گے تو پھر ایک بلند آواز سے سب مل جل کے نعرہ حیدری لگائیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پہ محمد والے محمد۔
بس عزیزان گرامی، ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور یقیناً ہمیں فخر ہے، اور آپ فضائل سنتے رہتے ہیں۔ یقیناً اہل بیت کے فضائل کا کوئی حد اور احصاء نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ لیکن ایک منزل آپ کو بتا دوں کہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ متی اور مطاع، جس کی اطاعت کی جا رہی ہے، جو اطاعت کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے۔ حاکم اور محکوم، حکومت کرنے والا اور رعایا اور پرجا، اور بادشاہ اور رعایا اور پبلک، کتنا فرق ان لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح امین لے کر آئے ہیں، فرشتہ امانت دار ہے عزیزان گرامی، لیکن یہ فرشتہ وہ ہے جو اہل بیت کے دروازے کا مطیع ہے۔ اب آپ نے سمجھا، دیکھا کہ جبرائیل امین جیسا فرشتہ بھی جہاں آ کے اطاعت کی منزل میں ہو، وہ ہے اہل بیت رسول اور پیغمبر اکرم۔ یہ ہے اہل بیت کی اطاعت۔ انشاءاللہ یہ موضوع آئے گا کہ کس منزل پر ہے اطاعت اہل بیت، اطاعت امانت پیغمبر۔ امانت پیغمبر کا ایک رخ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، لیکن اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ ان کے حکم کو مان رہا ہے، تو اس کا مطلب ان کی امانت داری کس منزل کے اوپر ہے۔ پروردگار عالم کسی منزل پر، کسی مرحلے پر خیانت کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یہ دین کا معاملہ تھا، کتاب خدا کا معاملہ تھا، اور اپنے قانون، اپنی دستور، اپنی کتاب، اپنی حکومت، کسی چیز میں وہ خیانت برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دوسری مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت معمولی ہے، سامنے کی چیز ہے، مگر امانت داری دیکھیے کہ امانت داری کیا چیز ہوتی ہے، کس منزل تک ہوتی ہے۔ جس دنیا میں صرف بے ایمانی ہی بے ایمانی ہو، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ عربوں میں صرف لوٹ مار تھی، تو وہاں امانت داری کا کیا تصور ہے۔ تو آج کی دنیا میں جہاں فراڈ ہی فراڈ ہو، بے ایمانی ہی بے ایمانی ہو، دھوکہ ہی دھوکہ ہو، ملاوٹ ہی ملاوٹ ہو، تو پھر اس میں امانت داری اور ایمانداری کا کیا تصور ہے۔ لیکن خدا کے مزاج کو، پروردگار اور قدرت کے مزاج کو خیانت اور ملاوٹ برداشت نہیں ہے۔ ایک مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکبر کے دربار میں شکایت کی گئی کہ دودھ والے پانی بہت ملاتے ہیں، تو کہا کیسے چیک کیا جائے۔ اس زمانے میں کوئی اندازہ تو تھا نہیں، شکر کیجئے کہ اس زمانے میں صرف پانی ملایا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں تو دودھ ہی نہیں ہوتا، بلکہ نہ جانے کیا کیا ملا کے، کیا کیا گھول کے آپ کو پلا دیا جاتا ہے، اور ہم دودھ سمجھ کے اسے پی جاتے ہیں۔ تو بیربل سے کہا گیا کہ بھائی شکایت ملی ہے کہ پانی بہت ملا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ چیک ہونا چاہیے۔ تو اس زمانے کے بھی ہوشیار لوگ تھے، ذہین تھے، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا جائے کہ کیسے پتہ چلے کہ کتنا پانی ملا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ جتنے بھی دودھ والے ہیں ان سے اعلان کر دیا جائے کہ آج رات میں بادشاہ کو دودھ کی ضرورت ہے، اور جو کوئی بھی دودھ بیچتا ہے جب تک ایک بالٹی دودھ بادشاہ کی حوض میں لا کر رات میں نہیں ڈالے گا، اس وقت تک کل سے اسے پرمیشن نہیں دی جائے گی۔ اب ایک آدمی بیٹھ گیا باہر گیٹ کے اوپر، وہ بالٹی ڈھک کے لے کر آئے رات کے اندھیرے میں۔ اس زمانے میں چراغ، لیمپ، روشنی، لائٹ، ٹارچ کچھ تو تھی نہیں، اور وہ بالٹی لے کر آیا، اس نے اس کا نام لکھا، کہا لے جا کے حوض میں ڈال دو۔ سب دودھ والوں نے سوچا کہ اتنی بڑی حوض ہے جس میں بادشاہ کے دربار میں محل میں بنی ہوئی ہے، اگر ہم نے ایک بالٹی پانی ڈال دیا تو اس میں کیا پتہ چلے گا۔ لہذا جب صبح کو دیکھا گیا تو پوری حوض صرف پانی سے بھری ہوئی تھی، دودھ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ تو ملاوٹ کا دنیا میں ہر زمانے میں رواج رہا ہے، اور یہ ہے، لیکن کیا قدرت بھی اسی طریقے سے ملاوٹ کر کے دیتی ہے؟ اللہ اکبر، عظمت خدا کو پہچانے واقعاً ہم لوگ سوچتے بھی نہیں ہم لوگ کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، پروردگار نے کیا کیا نعمتوں سے نوازا ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خود اماموں نے کہا کہ پروردگار مالک، اگر تیری ایک نعمت کے بارے میں غور کر لوں اور اس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں تو پوری عمر تمام ہو جائے گی، ایک نعمت کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا۔ نہ جانے کتنی ہزاروں لاکھوں نعمتیں دی ہیں، ان میں سے صرف اگر ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہوں تو میں اس کا شکریہ پوری عمر ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ تیری ایک نعمت میں اتنی باری کیا، اتنی سب کچھ ہے۔ تو یہ دنیا آج کا ماحول ہے، اتنی مشینریاں ہیں، اتنا سب کچھ ہے، اتنے چیک ہیں، اتنی لیبورٹریاں ہیں، سب کچھ ہے، مگر بڑی بڑی کمپنی میں جائیے آپ، وہاں بھی آپ کو ملاوٹ ملے گی۔ ابھی 4-6 مہینے، 1 سال نہیں ہوا ہے، ایک رپورٹ آئی تھی کہ جتنی بھی بڑی کمپنیاں ہیں جو شدھ، اصلی سے اصلی، پیور سے پیور شہد بیچتی ہیں، سب کے یہاں ملاوٹ ہے۔ بڑی بڑی کمپنیاں، صرف 1-2 کمپنی بچی تھی، باقی کسی کمپنی کو معاف نہیں کیا گیا، سب کے یہاں ملاوٹ۔
توجہ فرمائیے گا. تو جب اتنے بڑے بڑے لوگ کس میں ملاوٹ کر رہے ہیں؟ شہد میں. فیہ شفاء للناس، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. جب جو شفا کا سامان ہے دوا میں ملاوٹ ہو جائے تو آخر میں کیا بچے گا؟ بلکہ بزرگوں کا کہنا ہے اور واقعاً مثل مشہور ہے کہ آج کا زمانہ تو وہ ہے کہ جہاں زہر بھی اصلی نہیں ملتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو خودکشی سے ناکام رہ جاتے ہیں اسی بنا پر کہ وہ اپنا کام نہیں کرتا. تو اب تو زمانہ وہ آ گیا جہاں زہر بھی اصلی نہیں ملتا، پوائزن بھی اصلی نہیں ملتا، اس میں بھی ملاوٹ ہے. لیکن شہد میں ملاوٹ ہو. اب آئیے میں آپ کو جس منزل کے اوپر لے کر آ رہا ہوں، جو کچھ ہم استعمال کرتے ہیں، دیکھیے خدا نے کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے اوپر یہ وحی فرمائی. جب اس کو پیدا کیا گویا اس کے نیچر میں، اس کے فطرت میں. یہ رکھیے آپ کے یہاں بھی مسجد کے اوپر ماشاءاللہ سے شہد کے چھتے لگے ہوئے ہیں. لیکن جب مسجد میں جائیے اس کو دیکھیے تو ایک مرتبہ جو آج میں پڑھ رہا ہوں ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا کہ تمہارے پروردگار نے یہ وحی کی شہد کی مکھی کی طرف کہ جاؤ جنگلوں کے اندر اپنا گھر بناؤ اور پھر پھولوں کا رس چوسو. جو کچھ بھی پورا تفصیل مجھے شہد کی مکھی کا کس طرح سے شہد بناتی ہے نہیں بیان کرنا ہے، لیکن آپ اتنا جانتے ہیں کہ پھولوں کے اوپر آ کے بیٹھتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، جو اس میں سے بہترین حصہ بہترین چیز ہوتی ہے اس کو اٹھا کے لے کے آتی ہے اور لا کے اپنے چھتے میں جو کچھ بھی وہ خدا نے، قدرت نے، پروردگار نے اس کو طریقہ سکھایا وہ اس کے مطابق اس پھول کا رس کو استعمال کرتی ہے اور وہ پھر آخر میں شہد بن جاتا ہے اور شہد کو اس کے اندر اسٹاک کر دیتی ہے. اور جب وقت آتا ہے تو ہم توڑ لیتے ہیں، اسی شہد سے شفا حاصل کرتے ہیں. آج حکیموں کی جتنی دوائیں بھی ہیں ان میں سب میں شہد کا استعمال ہے. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی گئی ہے. 70 بیماریوں کی دوا ہے شہد. لیکن ہمارے یہاں ان سب چیزوں کو جوان چاکلیٹ دیجئے، کیڈبری دیجئے، وہ سب کھائیں گے، لیکن شہد اگر آپ کو کسی گھر میں پوچھنا ہو تو کہیں نام و نشان نہیں ملے گا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے. لیکن جس منزل تک میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ شہد کی مکھی ہے. ہمارے یہاں بھی شہد کی مکھیاں ہیں. کبھی کبھی دیکھنے کو ہوتا ہے جو باغات ہوتے ہیں، کبھی پہلے تو باغات میں کوئی اسپرے نہیں ہوتا تھا، دوائیں نہیں چھڑکی جاتی تھیں، یا سبزیوں میں دوائیں نہیں چھڑکی جاتی تھی. اب آپ کے یہاں جو بھی سبزی آ رہی ہے، جو بھی پھل فروٹ آ رہے ہیں، سب کے اوپر اسپرے ہے. خطرناک سے خطرناک دوائیں چھڑکی جاتی ہیں ان کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے جو ان چیزوں کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو جو لوگ شہد کا کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھئے، ان کے پاس جائیے، دیکھیے کہ جب پورے سال یہ شہد کی مکھی جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوس کے آتی ہیں اور شہد بناتی ہیں، لیکن جب پوائزن چھڑکا جاتا ہے، اسپرے ہوتا ہے اور باغات کے اوپر یا پھولوں کے اوپر، سبزیوں کے اوپر یہ زہر کا چھڑکاؤ ہو جاتا ہے، یا تو مکھیاں وہ علاقہ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یا بیچاری مر جاتی ہے کہ کسی قابل نہیں ہوتی. اور ایک منزل وہ آتی ہے کہ اگر اسپرے ہلکا ہو گیا، بارش ہو گئی یا کچھ دن کے بعد مکھی گئی اور جا کے وہاں سے پھول سے رس لے کر آئی، اور جب رس لے کر آتی ہے اپنے چھتے میں جاتی ہے تو چھتے کے باہر یا کہیں بھی کسی دیوار میں کسی ڈبے کے اندر اگر یہ مکھی نے چھتا بنا رکھا ہے، جو لوگ مدھو پالن کرتے ہیں، مکھی شہد کی مکھی پالتے ہیں، ان کا کاروبار ہے تو اتنے بڑے بڑے باکس رہتے ہیں اور اس میں تھوڑا سوراخ رہتا ہے، یہاں سے یہ مکھی آتی جاتی ہیں. اسی مکھی کے جو انٹرنس ہوتا ہے، جو دروازہ ہوتا ہے جہاں سے یہ آتی جاتی ہے، وہاں 2-3 گارڈ اور محافظ کھڑے رہتے ہیں. جب کوئی مکھی شہد کو وہاں سے پھول کا کوئی رس لے کر آتی ہے اور لانے کے بعد اندر داخل ہونا جاتی ہے، یہ گارڈ خدا کے بنائے ہوئے جو مضبوط ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں، اس کو سونگتے ہیں. اگر اس کا وہ میٹیریل، وہ مادہ جو پھول سے لے کر آئی ہے، وہ رس اگر قابل یقین نہیں ہے، ملاوٹ ہے، اس میں زہر ہے، خطرناک مادہ ہے، وہ ان کے پاس ایسا کٹر ہوتا ہے کہ وہیں سے درمیان سے مکھی کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں اور مکھی وہیں گر جاتی ہے. ایک ذرہ برابر بھی ملاوٹ، پوائزن، زہر مکھی کے چھتے کے اندر نہیں جانے پاتا. پوچھیں آپ، یقیناً آپ نے پڑھا ہوگا، جانتے ہیں آپ، یعنی ایک ذرہ برابر بھی ملاوٹ، زہر، بالکل جو خراب چیز ہے، خراب مادہ، وہ اس کے اندر نہیں آنے پاتا. اور وہ بغیر کسی تعامل کے، تعارف کے، تکلف کے، جو ساتھی ہیں، چاہنے والے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کے لیے شہد بنا رہے ہیں، فوراً کو کاٹ دیتے ہیں اور مار دیتے ہیں. اسی لیے جب اس زمانے میں آپ جائیے تو ان ڈبوں کے پاس بہت زیادہ مکھیاں آپ کو مری ہوئی ملیں گی. یہ کسی چیز سے نہیں مری ہیں، بلکہ انہی گارڈوں نے، انہی بڑی مکھیوں نے ان کو کاٹ کے ڈال دیا ہے. میں آپ سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، جس پروردگار نے اتنی سی چھوٹی کی چھوٹی سی مکھی کے مزاج میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ ذرہ برابر ملاوٹ محسوس برداشت نہیں کر سکتی ہے،
وہ ایک ذرہ برابر بھی ملاوٹ محسوس نہیں کر سکتی ہے۔ جو شہد خالص آ رہا ہے، جو پروردگار خالص شہد دینا چاہ رہا ہے، اس میں مکھی اگر ملاوٹ کر دے تو اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو جب خدا اپنے شہد میں جس میں شفا رکھی گئی ہے اس میں ملاوٹ برداشت نہیں کر سکتا، تو خدا نے اسی لیے کہا کہ یہ قرآن بھی فیہ شفاء للناس ھدی للناس، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں شفا بھی ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری بات کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا۔ آپ شہد کھائیے، 1 کلو کھائیے، 2 کلو کھائیے، 10 کلو کھائیے، بیماری تو ٹھیک ہو جائے گی یقیناً، اتنا نہ کھا لیجیے گا کہ ہاں، لیکن شہد اگر آدمی کھا لے تو بیماری صحیح ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، اس میں شفا رکھی گئی ہے۔ لیکن آپ کسی بھی حکیم سے پوچھیں کہ حکیم صاحب ہمیں ہدایت چاہیے، کہا ہدایت چاہیے تو جا کے قرآن پڑھو، کسی عالم کے پاس جاؤ کتاب پڑھو، کہا نہیں ہم شہد کھاتے ہیں ہمیں ہدایت مل جائے گی۔ حکیم دنیا کے سب کہیں گے کہ شہد کھانے سے شفا تو مل سکتی ہے، ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ اب یہ بتائیے شفا زیادہ اہم ہے یا ہدایت زیادہ اہم ہے؟ خدا نے کہا فیہ شفاء للناس، شہد میں صرف شفا ہے، لیکن جب قرآن کی منزل آئی کہا فیہ شفاء للناس، قرآن میں شفا بھی ہے، وہدی للناس، یہ کتاب خدا ہدایت بھی ہے۔ جب خدا شہد میں برداشت نہیں کر سکتا ملاوٹ، جو صرف شفا ہے، تو کیا قرآن میں ملاوٹ برداشت کر لے گا جو شفا بھی ہے، جو سامان ہدایت بھی ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے ور محمد والے محمد پر۔ پروردگار اپنی کتاب میں کسی طریقے سے کسی طرح کی ملاوٹ، کسی طریقے کا شک و شبہ، اسی لیے جو میں نے صبح کی مجلسوں میں عرض کر رہا ہوں لا ریب فیہ، اب اس کے معنی آپ سمجھے کہ اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے لا ریب فیہ، جب ہم شہد ایک معمولی کھانے والی چیز پیش کر رہے ہیں، اور صرف شہد کا معاملہ نہیں ہے عزیزان گرامی، پروردگار اور قدرت کے کارخانے سے جو چیز بن کے آتی ہے وہ پیور ہوتی ہے۔ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں، قدرت کے خزانے سے جو چیز بھی بن کر آئے گی وہ پیور ہوگی، اس میں ملاوٹ، اس میں کسی طریقے کی دھوکہ دھڑی نہیں ہوگی۔ لیکن جب وہ چیز ہم بندوں کے ہاتھ میں آتی ہے، سارا کاروبار یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ الفاظ بدل کے کہہ دوں، جملے پہ غور نہیں کیا آپ نے، توجہ نہیں فرمائی۔ قدرت کے کارخانے میں جو چیز بھی بن رہی ہے، جہاں بھی بن رہی ہے، وہ پیور ہے، اصلی ہے، ملاوٹ نہیں ہے، دھوکہ دھڑی نہیں ہے، بے ایمانی نہیں ہے۔ یہ چیز کہاں بن رہی ہے؟ کبھی شہد کی مکھی بنا رہی ہے، کبھی جانور ہے جو دودھ بنا رہے ہیں، کبھی جانور ہیں جو دودھ بنا رہے ہیں۔ وہ مٹی جس کی ہم اوقات نہیں سمجھتے، یہ ہماری نظر میں مٹی ہے، ہمارے قدموں میں رہتی ہے، اس سے جو پیڑ پودے نکلتے ہیں، جو کھیتیاں نکلتی ہیں، جو پھل فروٹ نکلتے ہیں، اس میں بھی کہیں سے کہیں تک کوئی ملاوٹ نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے۔ جو کچھ ملاوٹ خرابی ہے وہ ہم انسانوں کے ہاتھوں کی ہے۔ اس انسان کو غیرت سے ڈوب مر جانا چاہیے، ایک چلو میں مر جانا چاہیے کہ جو اشرف المخلوقات ہے وہ تو ملاوٹ کرتا ہوا پھرے، وہ تو خیانت کرتا ہوا پھرے۔ جو مٹی ہے وہ خیانت نہیں کر رہی ہے، جو زمین ہے وہ خیانت نہیں کر رہی ہے، جو جانور ہے وہ خیانت نہیں کر رہے ہیں، جو مکھیاں ہیں وہ خیانت نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی حکم خدا کا پابندی کرتا ہے، تسبیح خدا کرتا ہے، پوری کائنات تسبیح خدا کر رہی ہے۔ جب انسان تسبیح خدا میں آتا ہے تو خیانت نہیں ہوتی ہے، جب انسان تسبیح کو چھوڑتا ہے تو خیانت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر۔